الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اتنی تعداد مسلمانوں کی کبھی نہیں رہی ہوگی جتنی آج دنیا بھر، اور نہ اتنی دولت مسلمانوں کے پاس کبھی رہی جتنی آج۔ پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ جتنی ذلت آج ہے اتنی ذلت کبھی نہیں۔ کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں رہنے والا مسلمان یہ کہہ سکے کہ میری عزت میرے ہاتھ ہے، یا مجھے کوئی مقام بحیثیت سوسائٹی کے مجھے کوئی مقام حاصل ہے۔ اور وجہ بالکل صاف ہے۔ اس کے لیے جب کسی چلتی مشین میں کوئی خرابی ہو، یا موسم میں کوئی بگاڑ آئے، یا کوئی گتھی الجھ جائے، تو لوگ عیب ڈھونڈتے ہیں، کیوں ہوا ایسا، یہ ٹیڑھا کیوں ہوا معاملہ۔ اس کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، تاکہ یہ الجھی ہوئی گتھی کو سلجھایا جا سکے۔ لیکن یہاں تو سلجھی ہوئی ہے گتھی، سب کو معلوم ہے کہ عزت اور وقار حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، چاہے فرد ہو، چاہے انجمن ہو، چاہے سوسائٹی ہو، سماج ہو، معاشرہ ہو۔ کتنے سالوں سے بات کری جا رہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، کوئی سنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، صاف صاف فرما دیا، اور برابر کہہ دیا، تواتر کے ساتھ کہہ دیا، مثالیں بتا کے فرما دیا۔ لیکن ہمارا وہی طریقہ ہے، ہاں جی ہم تو یہی کریں گے، ہم ٹھیکہ لے کے آئے اسی کے کرنے کا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الٹے راستے چل رہی ہے قوم۔ یہ جو بلڈنگ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اگر کوئی انجینئر یا انجینئروں کی کوئی انجمن، کوئی گروپ، کوئی کمپنی آپ کو یہ بتائے کہ جس عمارت میں آپ رہتے ہیں، جس مکان میں آپ رہتے ہیں، اس کی بنیاد ٹوٹ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، گل گئی ہے، ہم لوگوں نے وہاں
گجرات میں جب زلزلہ آیا تھا تو جمعیت کے ساتھیوں نے چلڈرن ولیج بنایا تھا یتیم بچوں کے لیے، پورا گاؤں بنایا تھا، اسکول چلتا ہے، گجراتی میڈیم چلتا ہے، انگلش میڈیم چلتا ہے، مکتب چلتا ہے، ساری چیزیں چلتی ہیں وہاں۔ انجینئروں نے کہا اس کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں ہر سال 3 مرتبہ 4 مرتبہ زلزلہ آتا ہے، ہلکے جھٹکے آتے ہیں۔ وہ سخت آیا تھا جب 2000 میں 26 جنوری کو، اس زلزلے نے اس کو ختم کر دیا۔ ایک پروگرام ہونے والا تھا، ہم لوگ اس پروگرام کے لیے وزٹ کرنے گئے تھے، تو یہ ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، پروگرام کرنے کے لیے فقہی اجتماع ہونا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، میں خود گیا تھا۔ تو وہاں مشورہ ہوا کہ انجینئروں کو بلا کے دکھایا جائے کہ اس کی مرمت کر کے جو کچھ جگہیں ہیں ان کو ٹھیک کر لیا جائے گا۔ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، واقعہ سنا رہا ہوں۔ ٹھیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے احمد آباد سے 300 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ لوگ آئے، دیکھا، رپورٹ دی کہ اس کا تو فاؤنڈیشن ختم ہو گیا ہے، آپ کو فوراً فاؤنڈیشن بنانا پڑے گا۔ اب ہم بات کر رہے تھے اوپر کے بنانے کی، آ گئی ضرورت نیچے کی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اوپر کا بنا دیں، نیچے کا چھوڑ دیں۔ عقل مندی کس میں ہے؟ اوپر کا بنے نہ بنے، نیچے کا پہلے ٹھیک کریں، یہی عقل مندی ہے نا، یہی تو عقل مند آدمی کرے گا نا۔ تو ہم پوری قوم من حیث القوم باہر سے لڑائی لڑنے کی بات کر رہی ہے، باہر کے شکوے کر رہی ہے، اندر کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ جب فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگا بلڈنگ کا، تو وہ بلڈنگ کو اوپر سے لیپا پوتی کرنے سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو فاؤنڈیشن، آپ کو بنیاد ٹھیک کرنی پڑے گی۔ اس کو میں اور دوسری طرح سے عرض کرتا ہوں آپ سے، دوسرے کی برائی، اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے یا اس کی ہے؟ اپنی برائی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے یا کسی اور کی ہے؟ ہماری خود کی ہے نا۔ کون کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، اور کون کون سی چیز ایسی ہے جس سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے؟ ایک کامیاب قوم کے لیے، ایک کامیاب فرد کے لیے، ایک کامیاب بزنس کے لیے، ایک کامیاب خاندان کے لیے کون کون سی چیزیں اچھی ہوتی ہیں دنیا میں؟ دنیا کی بات کر رہا ہوں، بالکل دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں کیا چیز اچھی ہوگی؟ سچ بولنا دنیا میں عزت کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری برتنا دنیا میں عزت کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم سچا اور ایماندار ہوتا ہے تو ہم مسلمان ہو کر بھی تعریف کرتے ہیں، بھئی یہ آدمی سچا ہے، لیکن بھئی آدمی تو ایمانداری کا معاملہ کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ غیر مسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کی عزت کو سچائی اور ایمانداری سے جوڑ دیا ہے، شرافت سے جوڑ دیا ہے۔ آدمی شریف ہے، بھئی کچھ بھی ہو آدمی تو شریف ہے، سارے اختلافات اپنی جگہ پر، آدمی شریف ہے۔ ہمارا تو اختلاف ہے بنیادی طور پر، ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، وہ 70,000 کے سامنے سر جھکاتا ہے، پھر بھی بھیا آدمی تو شریف ہے۔ یہ زبان پہ لوگوں کے آ ہی جاتا ہے۔ تو شرافت کو، ایمانداری کو، سچائی کو، سخاوت کو، مہمان نوازی کو، صاف ستھرے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار سے جوڑ دیا ہے۔ اس کا تعلق جو اللہ کا باغی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس نے سچائی، ایمانداری اور شرافت کا راستہ رکھا۔ ہمیں یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا، ان کے ساتھ بھی یہاں ملے گا، وہاں ملے نہ ملے۔
وہاں تو نہیں ہی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کسی نے اگر اسی پہ موت آ گئی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شریف ہونے کی وجہ سے، ایماندار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے بھی نواز دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، بہت مثالیں دیکھی۔ یہ ایک بات تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ میں مقرر آدمی نہیں ہوں، بہت لگی لپٹی بات مجھ سے ہوتی نہیں ہے، اور جہاں لگی لپٹی کرنی ہو وہاں میں بات کر بھی نہیں پاتا ہوں۔ ہماری سوسائٹی، ہم جس سماج میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا، یہ دوسری بات ہے، جو کچھ ہم کو عطا فرمایا ہے ہمارے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں۔ ہم مالک نہیں ہیں، اس جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہمیں ماں باپ کی شکل میں نعمت ملے وہ امانت ہے، بھائی بہنوں کی شکل میں نعمت ملے وہ امانت، بیوی بچوں کی شکل میں نعمت ملے وہ امانت۔ جب تک وہ مالک ہے، جب تک اس نے ہمارے ماں باپ کا ساتھ رکھنا چاہا رکھا، جب واپس لے لیا جب چاہا۔ ایسے ہی بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ایسے ہی بھائی بہنوں کے ساتھ ہے، ایسے ہی تمام رشتوں میں ہے، ایسے ہی مال و دولت میں ہے۔ ہمارا مال، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں، ہمارا جسم، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہمارے پاس ہماری کوئی چیز نہیں ہے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، یہ تو مانتے ہیں نا، اس میں تو کوئی شبہ بھی نہیں ہے نا، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن تمہید کے طور پہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم تو فقط امانت ہے، بس امین ہے۔ اب ہم اس امانت کو امین بن کر امانت کی حفاظت کریں گے اور مالک کی منشا کے مطابق تصرف کریں گے، یا خیانت کے مرتکب ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ اگر ہم اپنی جان کو امانت سمجھتے ہیں، مال کو امانت سمجھتے ہیں، تو پھر مالک اس کا اللہ ہی ہے نا، اس کی منشا پر خرچ کریں گے یا اپنی مرضی سے خرچ کریں گے؟ میرے پاس آپ نے 50 لاکھ روپے امانت رکھوائی اور یہ کہا کہ آپ اس مد میں اس کو خرچ کر دینا، آپ نے میرے پر اعتماد کیا، 50 لاکھ روپے اپنی امانت یا 5 لاکھ روپے رکھوائی اور یہ کہا اس کو اس مد میں خرچ کر دینا، اور اپنے کام پہ نکل گئے۔ اگر میں اس کو آپ کی منشا کے مطابق، کہنے کے مطابق خرچ کروں گا تو امین کہلاؤں گا۔ کیا کہلاؤں گا؟ امین کہلاؤں گا۔ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، امانت کو اس کے مالکوں تک، اس کے جس نے مجھے امانت دی تھی اس کی منشا کے مطابق میں نے پہنچا دیا کہ مولوی احمد کے پاس پہنچا دینا اسے، لیکن راستے میں نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر لیا، تو میں امین رہوں گا یا خائن کہلاؤں گا؟ کیا کہیں گے آپ مجھے؟ امین کہیں گے، خائن کہیں گے؟ کیا کہیں گے مجھے بتائیے؟ خائن کہیں گے نا۔ تو میرے پاس یہ جو کچھ ہے میرے مالک نے مجھ کو عطا فرمایا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، خود بھی بتا دیا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی سکھا دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے، بتا دیا نا، سمجھا دیا نا۔ میں نے اور میری قوم نے، پوری قوم نے مل کر کے اس امانت کو جو میرے پاس تھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر لیا۔ میں اور میری قوم امین ہے یا خائن ہے؟ بہت ہی صاف، مطلب بالکل واضح سی بات ہے نا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں دلائل بھی دوں گا اس کے، اگر کسی کو شبہ ہے اس بات میں کہ قوم خائن ہے، اگر اس پر شبہ ہے تو میں دلیل دوں گا، میں قرآن سے دلیل دوں گا، حدیث سے دلیل دوں گا، صحیح حدیث سے دلیل دوں گا۔
اور ایک حدیث کی دلیل میں، ایک بات کی دلیل میں 10 احادیث آئیں گی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم من حیث القوم خائن ہے، اور جو خائن ہو اس کے لیے کیا سزا ہے مجھے بتائیے؟ عزت مل سکتی ہے خائن قوم؟ خائن شخص کو اگر میں خیانت کروں گا 5 لاکھ روپے کی چھوٹی سی خیانت کروں گا، عزت کا جنازہ نکل جائے گا، حالانکہ وہ بھی میری طرح مالک نہیں تھے جنہوں نے مجھے امین بنایا تھا، جنہوں نے مجھے امانت دی تھی وہ مالک نہیں تھے اس امانت کے، پھر بھی خائن کہلاؤں گا اور بے عزت ہو جاؤں گا، اور جو اصل مالک ہے میری جان کا، میری مال کا، ہر چیز کا جو مالک ہے، اس نے جو متعین کر دیا میں اس کے خلاف چلوں گا تو کیا ہوگا انجام؟ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات ہے، گھڑی کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ رہے ہو کتنی دیر بات کری؟ بھیا لمبی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ لمبی بات کرنے کا؟ موٹی سی بات ہے، میں نے حافظ عبید اللہ صاحب سے صبح کہہ رہا تھا بٹھائیے، بہت ہو گئے جلسے، قوم کو بٹھائیے، قوم کے ذمہ داروں کو، اور کہیے کہ ایسی شادیوں کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، اور ایسے خاندانوں کا جنازے کے لیے بھی علماء انکار کریں گے، جائیں پڑھوائیں ایسے لوگوں سے جو پڑھانا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ کوئی مولوی نکاح نہیں پڑھائے گا، کوئی مولوی جنازہ نہیں پڑھائے گا، اور جو مولوی جنازہ پڑھائے گا، جو مولوی نکاح پڑھائے گا، اس مولوی کے خلاف بھی ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے، اور ان ذمہ داروں کا بھی شاہین باغ بنائیں گے، ہر ایسے گھر کے سامنے شاہین باغ بنائیں گے جس گھر میں اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اجتماعی نافرمانی ہوگی۔ اب اس کو بھی سن لیجئے، نافرمانی ایک انفرادی ہوتی ہے، ایک اجتماعی ہوتی ہے۔ انفرادی سمجھتے ہیں آدمی کے اکیلے کی طرف سے گناہ ہوا، میں ہوں، میں نے شراب پی لی، میرا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے، معاف ہو جائے گا، میں نے نماز چھوڑ دی، فرض نماز نہیں پڑھی، سو گیا آرام سے، یہ میرا انفرادی عمل ہے، ذاتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف کر دیں گے، چاہیں گے سزا دیں گے، ان کی مرضی ہے، میرے بیچ میں، میرے مولا کے بیچ میں ہے۔ دوسرا گناہ ہوتا ہے میرے بیچ میں اور مولا کے بندوں کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے، اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے، اس کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گناہ ڈال دیں گے، یہی ہوگا نا؟ بندوں کا حق تو ایسے ہی ہے، بہنوں کا حق لوگوں نے دبا رکھا ہے، والد کا انتقال ہوا، بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، کہتے ہیں تو بہن نے معاف کر دیا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہنوں کے، بیٹیوں کے معاف کرنے سے، بہنوں کے معاف کرنے سے حق معاف نہیں ہوتا ہے، شرعاً معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سوشل پریشر ہوتا ہے، سماجی دباؤ ہوتا ہے۔ کیسی بہن ہو تمہاری تو اتنی اچھی جگہ شادی کر دی، شادی پہ اتنا سب جہیز دے دیا، اتنا سب خرچ کیا باپ نے، بس ختم۔ ارے وہ تو باپ نے اپنی زندگی میں کیا تھا جو کچھ کیا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ، تمہارے پاس تو اس کا حصہ بنتا ہے، تو تم حرام مال کھا رہے ہو ساری زندگی۔ اب کسی کا حق دبا کر کے رکھو گے اور یہ امید کرو گے کہ عزت مل جائے، یہ نہیں ہونے والا۔ تیسری بات، جو یہ تو انفرادی معاملے کی بات ہو گئی، اجتماعی معاملہ، اجتماعی غلطی کی سزا، اجتماعی غلطی کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے، انفرادی غلطی کی سزا فرد کو ملے گی یا معاف کر دیا جائے گا۔ اجتماعی جرائم کو، اجتماعی جرائم کو جس کو قوم من حیث القوم کرے گی، معاف نہیں ہوگا۔
اور جو نہیں کریں گے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. مثل مشہور ہے نا, کہاوت مشہور ہے, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. تو کوئی یہ اگر سمجھ رہا ہے کہ اس نے سادگی سے شادیاں کری ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کری ہے, اللہ کے حکم کے مطابق کری ہے, اس لیے میں نے تو ٹھیک سے کر لیا, میرا معاملہ ختم ہو گیا, ختم نہیں ہوا ہے. جب گیہوں پسے گا تو اس کے ساتھ گھن بھی پسے گا, بچے گا نہیں. اجتماعی جرائم کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے. اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ملے گی اور ان کو نہیں ملے گی, سب کو ملے گی. اس لیے پوری قوم پر ذمہ داری ہے کہ اجتماعی جرائم سے قوم کو بچائیں. اجتماعی جرائم بہت سارے ہیں, آج کا سبجیکٹ نہیں بناتا میں, لیکن دو بہت ہی عام جرم ہیں. ایک وراثت میں حصہ نہ دینا, کیونکہ اس میں عمومیت آ گئی ہے. مثلا کسی شہر میں کسی ایک بھائی نے ایسا کر لیا ہوتا کہ اپنی بہن کا حصہ نہ دیا ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اکثر بھائیوں نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے, اس لیے یہ اجتماعی جرم ہو گیا. اسی طرح شادیوں میں جو فضول خرچی اور دکھاوا ہو رہا ہے, بھیانک دکھاوا ہو رہا ہے. سنیے, دنیاوی نقطۂ نظر سے میں عرض کر دوں, اکنومی کے نقطۂ نظر سے, انڈیا کے بارے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ, جانتے ہیں منموہن سنگھ کو؟ جانتے ہیں نا. یہ آدمی ریزرو بینک کا گورنر تھا. اس سے پہلے چھوٹا سا افسر تھا, ترقی کرتے کرتے ریزرو بینک کا گورنر بن گیا. گورنر ریزرو بینک کا جو ہوتا ہے اسی کے دستخط ہوتے ہیں نوٹ کے اوپر. ابھی بھی پرانے نوٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے, بہت نوٹوں پہ منموہن سنگھ کے سائن ملیں گے. فائنانس منسٹر کا پریزیڈنٹ آف انڈیا کا سگنیچر نہیں ہوتا, ریزرو بینک کے گورنر کا سائن ہوتے ہیں. یعنی معاشیات کی دنیا میں, اکنومی کی دنیا میں, اقتصادیات کی دنیا میں سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے وہ جو ریزرو بینک کا گورنر بنتا ہے. پھر اس سے ریٹائر ہو گئے, گھر سے بلا کے فائنانس منسٹر بنایا گیا. انہوں نے باقاعدہ ایک پیپر تیار کیا ہے اس بات کے اوپر اب سے 35 سال پہلے کہ انڈیا کے لوگ دکھاوے میں, وہ تو انڈینز کی بات کر رہے ہیں, صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کو اسی جگہ سیٹ کریں گے, اسی سے مثال نکالیں گے. میں دنیاوی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا میں جتنا خرچ شادی میں اور دکھاوے میں کیا جاتا ہے, اگر اس خرچ کو بچا لیا جائے اور اس میں سے ٹیکس کی رقم کو الگ کر دیا جائے تو وہ آدھی دنیا کے بھوکے لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوگا 3 سال کے لیے. 1 سال کا خرچ 3 سال کے لیے کافی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو آدھا کہہ رہے ہیں نا کہ آدھی دنیا, اگر اس کو پوری دنیا پہ ڈال دیا جائے تو 1.5 سال تک کے لیے دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا, صرف انڈیا کی شادیوں کا. مسلمان کو بھی اسی جگہ رکھ دیں, اس لیے کہ مسلمان بھی کم نہیں ہے. تو مسلمانوں میں کیا مسلمانوں میں بیوائیں ختم ہو گئی ہیں؟ یتیم بچے نہیں رہے ہیں؟ کیا بچیوں اور بچوں کی تعلیم گاہیں پوری بن گئی ہیں؟ کیا مسلمان غریب اور آپ کے پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم غریب, اس کی جو ضروریات ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں؟ اچھا اس کو بھول جائیے, دوسرے کی بات کریں کیوں ہم, کسی دوسرے غریب کا کسی امیر پہ کیا حق ہوگا, اس کو بھی بھول جائیے. آپ خود اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ نے اپنے کاروبار اور بزنس کے لیے, میں مالدار مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں یا مڈل کلاس مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, متوسط طبقے کے جو مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اپنے بزنس کو جس جگہ کھڑا کیا ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہے, کافی ہے, یا اس میں مزید کچھ اور ترقی دینے کی ضرورت رہ نہیں گئی ہے کہ جو آپ پیسے کو فالتو بہا رہے ہیں؟ 2 نقصان کر رہے ہیں آپ.
اور وہ تھوڑی دیر کا دکھاوا اور نمائش ہوتی ہے. دو نقصان کر رہے ہیں. پہلا نقصان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. پہلا عظیم الشان جرم. اور دوسرا جرم یہ ہے کہ آپ اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں جن کے شادی کے نام پر یہ خوشیاں مناتے ہیں. یہ خوشی نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونۃ ایسرہ مؤونۃ. آسانی کے ساتھ ہو جائے. یہ آسانی ہے. مہینوں پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے, فرصت نہیں ہوتی ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے دعوت لے کر کے, بڑا سا وہ ساتھ دعوت کا کارڈ کے ساتھ بڑا سا وہ ڈرائی فروٹ کا اور کہے کا ڈبہ لے کر کے آئے. ترکی سے بنوایا تھا انہوں نے وہ پورا پیکٹ, اور شادی کا کارڈ اور شادی کے سارے ساز و سامان اور پوری تھیم تیار کری گئی تھی. ٹرکی سے بنوا کے لے کے آئے تھے. مجھ سے ملنے کے لیے آئے. شادی میں میں تو نہیں آؤں گا. آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ میرے سے اتنا تعلق ہے, فلاں ہے فلاں. آپ بہت اچھا تعلق ہے لیکن میں نہیں آؤں گا. کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے نہیں آؤں گا. یہ جو آپ کر رہے ہیں اس لیے نہیں آؤں گا. ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ ہم یہ کچھ غلط کر رہے ہیں. پیسہ ہمارا ہے, ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں خوشیاں میں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ تصور بن گیا ہے. ہماری ناک کا کیا ہوگا, چودراہٹ کا کیا ہوگا ہماری. میں نے کہا شادی کر رہے ہو, برکت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کہنے ملنی چاہیے. برکت ملنی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ برکت ملنے کا یہ طریقہ ہوگا. آپ نے اتنا سارا مشکل پھیلا لیا. کہنے ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بتایا تمہیں؟ کون روکا ہے ایسی بات جاننے کے لیے؟ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ آپ کا پیسہ جو ہے آپ کا پیسہ ہے؟ آپ کا پیسہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کے پاس تو امانت رکھی گئی ہے, عطا کی گئی ہے, اور اس کا ڈائریکشن دے دیا گیا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے. اس پہ آپ کے پڑوسی کا حق ہے, اس پر آپ کے محلے کے غریب لوگوں کا حق ہے, اپنے رشتہ داروں کا حق ہے, اس کے اوپر اور دوسرے غریبوں کا حق ہے جو بھوکے مر رہے ہیں. آپ کے ہاں سے کھانا پھینکا جا رہا ہے. کیسے آپ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا. تو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہم اس کے امین ہیں. امانت کا حق ادا کرنا. میرے بھائیوں بزرگوں, بہت مشکل حالات ہیں, نہایت مشکل حالات سے صرف یہاں کا نہیں پوری دنیا کا مسلمان گزر رہا ہے. جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہے وہاں کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں. اسلام پر عمل کرنے والے, اسلام کو چاہنے والے, اسلام سے محبت کرنے والے, اسلامی احکامات کے مطابق اپنی شکل و صورت بنا کر رکھنے کی کوشش کرنے والے لوگوں کے لیے راستہ چلنا دشوار ہو گیا. کوئی جگہ کہیں چلے جاؤ. اقبال مرحوم نے کہا بہت پہلے, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. کارواں تو قافلے کو کہتے ہیں اور متاع سامان کو کہتے ہیں. تو قافلے کا سامان لٹ گیا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو وہ اس پر افسوس نہیں کر رہے ہیں کہ سامان لٹ گیا, افسوس اس پر کر رہے ہیں کہ سامان لٹنے کا احساس بھی چلا گیا. بس جیسا چل رہا ہے ویسا چلے گا. تو دوسرے کو بدلنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں. بدلاؤ باہر سے نہیں آئے گا بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, بدلاؤ اندر سے آئے گا. ہم بدلیں گے تو زمانے کو بدل سکیں گے. ہم نہیں بدلیں گے تو پھر کیا بدلاؤ آئے گا؟
بدلاؤ لانے کے لیے ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہم کو ایسے ظالم ہمارے اوپر مسلط نہ فرمائیے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں دعا کرنا، اور دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ ہوگا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہ ہمارے اوپر ایسا مسلط نہ کر دیجیے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ایسے کو مسلط نہ کر دیجیے گا جو آپ سے ڈرے نہیں اور ہم پر رحم نہ کرے۔ تو اللہ سے نڈر حکمراں اگر آپ کے پاس آئے اور ظالم حکمراں آئے، ایسا ظالم حکمراں جو اللہ سے بھی نہ ڈرتا ہو، وہ اگر مسلط ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل فرما۔ اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے حرام سے بچا لیجیے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے، حرام کھانے سے اور حرام سوچنے سے بھی اللہ ہم کو بچا لیجیے۔ اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ اللہ ہم تو ایمان کی قدر جانتے بھی نہیں تھے، آپ نے ہمیں وراثت میں یہ ایمان عطا فرما دیا۔ اللہ آپ نے یہ ایمان عطا فرمایا، آپ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم بہت ناتواں ہیں، بہت کمزور ہیں، اللہ ہم بہت گنہگار ہیں۔ اے کریم آقا آپ سب جانتے ہیں، آپ سے کچھ چھپا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اے کریم آقا آپ نے یہ ایمان ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ ایمان پر خاتمے کا فیصلہ بھی آپ ہی فرما دیجئے، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیرے گھر میں ہم لوگ جمع ہیں، بیٹھے ہیں، یہاں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ اے کریم آقا ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری بے عزتی کو عزت میں بدل دیجیے۔ اے اللہ ذلت کو عزت میں بدل دیجیے۔ اے کریم آقا ہم سے ایسے کام لے لیجئے جن سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ راضی ہو جائیے۔ ایسے کاموں سے بچا لیجئے جن سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں
صبح شام ہم ایسے ہی کاموں میں رہتے ہیں جن سے آپ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اے اللہ آپ پھر بھی راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، آپ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں انفرادی اجتماعی ہر طرح کے معاملات میں اپنی مرضی پر چلا دیجئے، اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرما دیجئے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات رہ گئی تھی، میں نے اس بات کو شدت کرنے کے لیے کہا تھا کہ جنازہ بھی نہ پڑھایا جائے۔ جنازہ پڑھانے سے نہیں روکنا چاہیے، یہ صرف اپنی بات کو شدت سے کہنے کا ایک طریقہ تھا، لیکن نکاح پڑھانے سے تو روکا ہی جا سکتا ہے۔ ایسے نکاح میں شریک نہیں ہونا چاہیے جہاں پر حرام کام ہو رہا ہے۔ تو جنازے والی بات جو ہے اس کو وہیں تک رکھیں، بس اس سے آگے نہیں جانی چاہیے۔